السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے میزان عدل کی حقیقت۔ اسی موضوع کی یہ کڑی سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت لائے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن میزان عدل قائم ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قیامت کا تصور تمام امتوں میں اجمالی طور پر رہا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قیامت کے بارے میں تفصیلی علم عطا فرمایا، چنانچہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی القیامہ رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے قیامت کے دن کو ایک بہت بڑا سانحہ اور وقوعہ کہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ ان دونوں آیتوں میں قیامت کے دن کو ایک بڑا واقعہ کہا گیا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں، خالق کائنات ہیں، وہ اس واقعہ کو ایک بہت بڑا واقعہ فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن کی کیا اہمیت ہے کہ پروردگار خود بڑا واقعہ جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، یہ مختلف نام بھی اس کی اہمیت پر دلیل ہیں۔ کہیں اس کو یوم عسیر کہا، کہیں اس کو یوم الدین کہا،
کہیں اس کو یوم التغابن کہا، کہیں اس کو یوم النشور کہا، کہیں اس کو یوم الحسرہ کہا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ یہاں طالب علم کے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی؟ اس کے دو جواب ہیں۔ دینی نقطۂ نظر سے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس پر پروردگار نے انسان کو عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ان کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا۔ قیامت کے دن سب کو اکٹھا فرمائے گا تاکہ اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کا اجر ملے اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کی سزا ملے۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو انسان نیکی کیوں کرے گا؟ برائی سے انسان کیوں بچے گا؟ سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو سائنسدانوں کے اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ بعض سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہر روز شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں، ان کو میٹیرائٹس کہتے ہیں۔ 10,000 ٹن ملبہ زمین پر روزانہ گر رہا ہے، کبھی کبھی بڑے پتھر بھی گرتے ہیں۔ 1908 میں 1908 میں سائبیریا میں تنکسکا کے علاقے میں ایک اتنا بڑا شہاب ثاقب گرا جس کی طاقت ایٹم بم کی طاقت سے 10,000 گنا زیادہ تھی۔ اب آپ سوچئے کہ ایٹم بم کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اس سے بھی 10,000 گنا زیادہ طاقت اس شہاب ثاقب کی تھی۔ تو بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ کوئی میٹرائٹ شہاب ثاقب یعنی زمین پر گرے گا، وہ زمین کے اوپر کے سارے لوگ مر جائیں گے، یوں اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ کچھ ستارے زمین کے قریب سے گزرتے ہیں، جیسے 1993 میں ایک دمدار ستارہ جسے ہیلی کامیٹ کہتے ہیں، وہ زمین کے قریب سے گزرا تو سائنسدانوں کو ڈر تھا کہ یہ کہیں زمین سے نہ ٹکرا جائے۔ چنانچہ ایک امکان یہ ہے کہ کوئی ستارہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین اور سورج کے گرد اللہ رب العزت نے کچھ ایسی جگہیں بنائی ہیں کہ جن کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پورے سورج کا ایک لقمہ بنا سکتا ہے، یعنی وہ بلیک ہول پورے سورج کو ایک لقمے میں نگل سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہیں گے، کیسا نظام ہے یہ دنیا کا، کسی کی عقل کام نہیں کرتی، حیران کن بات ہے۔ اسی طرح اگر زمین کبھی اس کے قریب ہوئی تو وہ اس کو بھی ایک لقمہ بنا لے گا، یعنی یہ زمین کو۔ سورج سے کئی ہزار گنا، کئی لاکھ گنا چھوٹی ہے زمین، تو لقمہ آرام سے بنا سکے گا۔ جب سورج کو ایک لقمہ بنا سکتا ہے تو یہ زمین کو کیوں نہیں؟ چنانچہ آج کل انٹرنیٹ پر ایک کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے، یعنی دن گن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 21 دسمبر 2012 کو زمین اور سورج ایک بلیک ہول کے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ اس میں دو امکان ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو اپنے اندر کھینچ لے، یعنی کھا ہی لے گا، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا امکان یہ تھا کہ اس کی کشش اتنی ہوگی کہ زمین کو گھما کر رکھ دے گا، مشرق مغرب بن جائے گی اور مغرب مشرق بن جائے گی۔ چنانچہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی وہ بات سامنے آئے گی
جو آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اس وقت تو اس کو عقلاً سمجھنا محال تھا، مگر آج سائنس کی دنیا نے خود کہنا شروع کر دیا کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ سورج مغرب سے بھی طلوع ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زمین کے نارتھ اور ساؤتھ پول، قطب شمالی اور قطب جنوبی بدل جائیں گے۔ بعض سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ سورج کے اندر آگ ہے، وہ آگ بنیادی طور پر ہائیڈروجن ہے جو ہیلیم بن رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس میں ہر وقت خرب ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں، اور اس کا ٹیمپریچر 10 ملین سینٹی گریڈ سے لے کر 100 ملین سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ گویا سورج آگ کا ایک بہت بڑا گولا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک طبعی عمر ہے، جب ساری ہائیڈروجن ہیلیم میں بدل جائے گی تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر سورج کے ٹھنڈا ہو جانے کی وجہ سے زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک نظریہ جو سب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اس کو بگ بینگ تھیوری آف بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے ایک دھماکہ ہوا تو زمین بھی وجود میں آ گئی اور آسمان بھی وجود میں آ گیا۔ یہ چیز ہم مسلمانوں کے نظریے کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ لہذا ہم ان کے بگ بینگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا اور زمین اور آسمان وجود میں آ گئے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، جیسے دھماکہ ہو تو چیزیں دور دور تک چلی جاتی ہیں۔ اس کو وسعت کائنات کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ بھی دین کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کائنات کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پھیلتی تو چلی جا رہی ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ایک حد تک تو پھیلے گی اور اس کے بعد اسپرنگ کی طرح واپس ایک دوسرے کے ساتھ آ جائے گی اور آپس میں ٹکرائیں گی۔ تو یہ جو سیکنڈ بگ بینگ ہوگا یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال سائنسدانوں کی باتیں کبھی تو سچی ہو جاتی ہیں اور کبھی محض تخیلات ہوتے ہیں، لیکن اس بات پر تو گویا سب متفق ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس دنیا کا ایک آخری دن متعین ہے۔ جب قیامت کا دن آنا ہے تو پھر انسان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش بھی ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن میزان عدل کو قائم کریں گے۔ اور آگے فرمایا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُونَ، اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک افعال اور دوسرا اقوال۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اچھا کلام اسی کو پہنچتا ہے اور اچھا کلام اسی کو پہنچاتا ہے۔ کلم الطیب سے اقوال اور عمل الصالح سے افعال،
یہی دو چیزیں ہی محفوظ ہو رہی ہیں اور قیامت کے دن انہی دو چیزوں کا حساب ہوگا۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسطاس کا معنی عدل ہے اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں پر طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ تو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، پھر یہ رومی زبان کا لفظ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ابتدا میں یہ رومی زبان کا لفظ تھا، مگر چونکہ یہ عربی زبان کے قواعد و ضوابط پر پورا اترتا تھا، اس لیے عربوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہرچہ درکان نمک رفت نمک شد، نمک کے کان میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ نمک ہی ہو جاتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لہذا اب یہ قرآن مجید کا لفظ کہلائے گا۔ عربی مبین، آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ القسط کا مطلب ہے انصاف، یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا مطلب ہے انصاف پرور۔ چنانچہ المقسط اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط ظالم ہوتا ہے۔ قاسط کی جمع ہے قساط، اور قسطن وہ قسوطن ناانصافی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر قسط ہوگا تو انصاف کا معنی دے گا، اور اگر قسطن اور قسوطن ہوگا تو اس کے معنی ناانصافی ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس آیت کو یہاں لانے کا یہ تھا کہ معتزلہ کا رد ہو، معتزلہ کا رد ہو جائے۔ معتزلہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک فرقہ تھا جو عقل پرست تھا۔ وہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ جو چیز عقل میں نہ آئے وہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی باتوں کو کیسے ناپا جا سکتا ہے، کیسے تولا جا سکتا ہے، یہ عقل میں نہیں آتا۔ اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ قرآن مجید میں وزن ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَوْمَ النَّاسِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی ناپا جا سکتا ہے جن کا ناپنا پرانے زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع تو چل رہا ہے، اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے یہ قدرت کو اور پروردگار اس دنیا اور آسمان کو جو جس طریقے سے بنائے ہیں اس کا تذکرہ جو ہے حدیث سے اور قرآن سے جو ہے ہمیں مل رہا ہے، اور ہمارے معلومات میں پروردگار اضافے کا سبب بنا دیے ہیں۔ پروردگار اس پر ہم کو عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔